बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद पाक का मुअज्ज़ा आज मैं आप लोगों के साथ एक बयान करूंगी, और ये मुअज्ज़ा मैं समझती हूँ कि जिसे मैंने ख़ुद बहुत करीब से महसूस किया कि ये सारी चेंजिंग, ये सारी तब्दीली जो शख्सियत में हुई और जो मैंने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में होता हुआ देखा, वो मैं समझती हूँ कि दरूद पाक की कसरत की वजह से हुआ। दरूद पाक की ये करामत मुझे लगी कि वाक़अतन ऐसा होता है कि दरूद पाक का ज़िक्र, दरूद पाक की कसरत इंसान के ज़ाहिर और बातिन दोनों को बदलती है। मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आप अपना मुशाहिदा बयान करें, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आप अपनी जर्नी हमें बताएं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैंने अब तक इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं ना, अगर आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखें मेरी वीडियोस को, तो मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर हर वो अपनी कैफियत और अपना मुशाहिदा आप लोगों के सामने रखा है कि दरूद शरीफ की कसरत करने से क्या क्या हासिल होता है, कौन कौन सी कैफियत आपको नसीब होती है, क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर बदलती हैं, रोनुमा होती हैं, क्या मोजज़ात देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें जो मैंने वीडियोस के अंदर बताई हुई हैं वो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। मेरा अपना जो ये दरूद पाक का एक सफ़र 5 साल से दरूद पाक की जो कसरत मेरी ज़िंदगी में चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास मेहरबानी है कि उसने अपने हबीब के ज़िक्र के लिए चुना हुआ है। और आप लोग भी बहुत खुश नसीब हैं जो दरूद पाक की कसरत करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए हैं। ये जो आज का मुअज्ज़ा मैंने आपके साथ बयान करना है ना, ये भी मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है जो आपके सामने रखूँगी। और अहले दरूद जो लोग हैं वो इस बात को ज़रूर गौर से सुनेंगे, क्योंकि उनके ये काम आने वाली बात है। ये मुअज्ज़ा वो भी देख सकते हैं अगर वो दरूद पाक की कसरत शौक़ से, लगन से, अदब और यकसुई के साथ करना शुरू कर देते हैं। तो देखें, वो मुअज्ज़ा ये है कि दरूद पाक का जो सफ़र है 5 साल से जो स्टार्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला, ये मेरे अल्लाह का करम है। और हमेशा जब भी दरूद पाक की कसरत इनायत आपको हो तो उसके लिए आप दुआ मांगा करें कि अल्लाह पाक आपको इस पर इस्तकामत अता फ़रमाए। अच्छा जी, मुअज्ज़ा ये हुआ और आप लोगों की ज़िंदगियों में भी होगा, यकीनन होगा, और कई लोगों की ज़िंदगियों में तो हो चुका होगा, क्योंकि मैं ख़ुद उस चीज़ से गुज़री हूँ, एक्सपीरियंस हुआ मेरा अपना। वो ये कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक का इल्म अता करना शुरू कर दिया। अब वो इल्म ये है कि ये शौक़ और लगन अल्लाह पाक ने पैदा कर दी कि दरूद पाक को कसरत से पढ़ने के बाद जो लगन और शौक़ पैदा हुआ वो ये कि कुरान पाक को तर्जमे के साथ सुनना शुरू कर दिया। जब कुरान पाक को तर्जमे के साथ सुना और समझ के सुना तो यकीन करें कि ज़हन के दरीचे इस कदर खुले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल, भरोसा और उसके हबीब से मोहब्बत इतनी बढ़ी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बयान से बाहर है। और इतना सुकून मिलता है कुरान पाक का तर्जुमा सुनकर कि आप एक दफ़ा इस चीज़ को करके देखिएगा, एक दफ़ा ये चीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कीजिएगा कि आपने नियत करनी है कि आपको कुरान पाक तर्जुमे के साथ सुनना है। आप यकीन करें कि इतना आपको लुत्फ़ आएगा ना तर्जुमा सुन के कुरान पाक का कि आपके अगले पिछले सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको इतना लुत्फ़ और सुरूर, इतना सुकून और इतना मतलब कैफियत ही अजीब हो जाती है जब कुरान पाक का तर्जुमा सुनते हैं ना बड़े गौर से, तवज्जो से, तो यूँ लगता है जैसे कलाम इलाही हमसे बात कर रहा हो। और कुरान पाक का तर्जुमा जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि ज़िंदगी का सारा ज़ाब्ता हयात
مکمل اس کتاب کے اندر موجود ہے، یعنی اللہ رب العزت کی کتاب میں کلام الہی کے اندر دنیا کے ہر مسئلے کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر ہدایت چاہتے ہیں نا اور سیدھا رستہ چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، تو یقین کریں کہ قرآن پاک کا ترجمہ ضرور سنا کریں، پڑھا بھی کریں اور سنا بھی کریں۔ اور یہ جو درود پاک کا معجزہ ہے نا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ درود پاک کی کثرت سے انسان اس طرف مائل ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے آپ کے ذہن، سوچ اور خیال کو اس طرف موڑ دیا جاتا ہے، چیزیں خود بخود آپ کے سامنے آتی ہیں، رستے آپ کے لیے بنتے ہیں، رستے کھلتے ہیں، گائیڈنس آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اہل درود اس بات سے ضرور ایگری کریں گے اور یقیناً وہ بھی قرآن پاک کا ترجمہ ضرور سنتے ہوں گے اور ان کو لطف اور سرور ملتا ہوگا، سکون ملتا ہوگا، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک کی باتیں سن کر کلام الہی کے اندر جو اللہ پاک اپنے مومنوں سے، اپنے مسلمانوں سے جو مخاطب ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ اور یہ معجزہ ضرور آپ کی زندگی میں رونما ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ قرآن پاک کے ترجمے کی طرف لایا جائے گا۔ آپ ضرور قرآن پاک کا ترجمہ اپنے آپ کو سننے کی کوشش کرنے کی ضرور کیجئے گا کہ آپ لوگ قرآن پاک کا ترجمہ سنیں، نیت کریں، ایک دفعہ سن کے تو دیکھیں۔ اہل درود جو ہے وہ قرآن پاک کی طرف خود بخود ہی مائل ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے کہ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں پھر خود بخود ان کے لیے رستے بھی بنتے ہیں، ان کے لیے اسباب بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کو سیدھا رستہ بھی دکھایا جاتا ہے، اور سیدھا رستہ تو ہے ہی قرآن پاک۔ آپ آئیں تو صحیح اس طرف، قرآن پاک کا ترجمہ سن کر پڑھ کر تو دیکھیں اور سن کر سمجھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اور مضبوط ہوگا، آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کا تعلق ہے وہ بھی اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ، چونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ اجمی لوگ ہیں، تو ہم لوگ اپنی زبان میں اردو میں جب ہم ترجمہ قرآن پاک کا سنتے ہیں تو بہت ہی سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتی۔ اور یہ معجزہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ درود پاک کی کثرت کی وجہ سے میری زندگی میں یہ معجزہ ہوا کہ مجھے درود پاک کی کثرت کی وجہ سے قرآن پاک سے محبت ہوئی، قرآن پاک کے ترجمے سننے سے محبت ہوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ میرا چونکہ میری ٹریولنگ ہوتی ہے 30 to 35 منٹس کی صبح کے وقت اور واپسی پہ بھی، تو صبح کے وقت جو میرا مین پرپز ہوتا ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک کا ترجمہ سننا ہے، یعنی اس کی ٹرانسلیشن ساتھ قرآن پاک کی جو ٹرانسلیشن ہے اردو میں وہ سننا جو ہے وہ میرا مین پرپز ہوتا ہے صبح کے وقت، اور اتنا سکون ملتا ہے۔ آپ اس چیز کی نیت کر کے دیکھیں، روزانہ بے شک کم سن لیا کریں، کم پڑھ لیا کریں، لیکن روزانہ پڑھا کریں، روزانہ سنا کریں، آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یوں لگے گا جیسے آپ کو زندگی کے ہر مسئلے کا حل مل رہا ہو، آپ کو مشکل سے نکلنے کا حل مل رہا ہو۔ تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کوئی بات مل جاتی ہے قرآن پاک سے، قرآن پاک کے ترجمہ سننے سے۔ تو یہ جو تبدیلی ہے، قرآن پاک کی طرف مائل ہونا، قرآن پاک سے گائیڈنس لینا اور ہدایت لینا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ اہل درود کی زندگی میں یہ چینج ضرور آتا ہے ایک نہ ایک دن۔ اور اگر آپ لوگ اتنی عرصے سے کثرت کرتے آ رہے ہیں درود پاک کی، تو آپ ضرور یہ نیت کر کے دیکھیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ آج سے ہی آپ نے سننا شروع کر دینا ہے۔ بے شک روزانہ تھوڑا سا سن لیں، تھوڑا سا پڑھ لیں، بے شک سننے میں اور ذرا کیفیت بندے کی ہو جاتی ہے، طاری ہو جاتی ہے، ذرا فوکس رہتا ہے، اور بڑا مطلب کہ سرور ملتا ہے جب قرآن پاک کا ترجمہ ہم سنتے ہیں۔ تو خاص طور پر قرآن پاک کا وہ ترجمہ بہت اچھا ہے
جو اولڈ پی ٹی وی کی صبح کی ٹرانسمیشن میں ہوتا تھا قرآن پاک کا ترجمہ اردو کے ساتھ، وہ بہت خوبصورت آواز میں ترجمہ ہے، ایسے نا دل کے اندر اتر جانے والی ٹرانسلیشن ہے اردو کی، اور بڑی خوبصورت آواز میں وہ ترجمہ ہے. کبھی وہ سن کر دیکھیے گا، اپنی عادت اپنائیں قرآن پاک کا ترجمہ سننے کی اور اس طرف خود کو مائل کریں. خاص طور پر میں اہل درود لوگوں سے مخاطب ہوں کہ وہ اپنے آپ کو قرآن پاک کے ترجمے کو سننے کی طرف خود کو مائل کریں اور گائیڈنس لیں، ہدایت لیں، اور سب سے بڑی بات کہ اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ اور مضبوط کریں اور اپنے دلوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو اور زیادہ جو ہے وہ پیدا کریں اور اس تعلق کو اور زیادہ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے جائیں. تو یہ معجزہ جو ہے نا، قرآن پاک کی طرف انسان کا مائل ہونا اور گائیڈنس لینا، ہدایت لینا، یہ درود پاک کی کثرت سے آپ کی زندگی میں ضرور شامل ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ محسوس کریں گے کہ درود پاک کی کثرت سے ہم قرآن پاک کی طرف جو ہے وہ ہمارا ذہن، ہمارا دل، طبیعت، مزاج جو ہے وہ مائل ہوا ہے اور ہمیں سکون ملا ہے قرآن پاک کا ترجمہ سن کے. اور ہمیشہ کے لیے یہ آپ کی عادت بن جائے گی کہ آپ روزانہ درود پاک کے صدقے میں اللہ پاک آپ کو یہ توفیق عطا کرے گا کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ سنیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی، اور یہ معجزہ ہوگا آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ دنیا میں خزانوں کے طلبگار بہت ہیں، بس میرے لیے میرے سرکار بہت ہیں. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.